ظاہراً انسانی جسم اعصاب سے یعنی پٹھوں سے، مسل سے اور گوشت سے اور ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ محنت، مشقت، ایکسرسائز، ورزش کریں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ترقی کرنی ہے، وہ دماغی محنت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو بیٹھ کر صفحے پھرولتے رہتے ہیں، کمپیوٹرز پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس سارے کا مقصد یہ تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یا پھر اس سے مقصد آپ کی تعلیم، لوگوں کے مقدمات یا ڈاکٹرز ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی کیس اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، یا کوئی لمبا بیمار ہوا، عرصہ دراز بیمار رہا تو یہ لوگ بھی اعصاب بھی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مشقت، ایکسرسائز، ورزش بہت زیادہ کی، اتنی زیادہ کی ہے کہ ان کا دماغ اور ان کے مسلز ان کے جسم کا ساتھ دینے کے لیے، یا جسم دماغ اور اعصاب کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ اس میں ظاہراً آج کل جو چیز ہے وہ لیپ ٹاپ ہے یا موبائل کی اسکرین کا زیادہ دیکھنا ہے، اور اپنی لائف سٹائل کی خرابی کہ کھاتے رہنا اور خراب چیزیں کھانا، غلط چیزیں کھانا، ایسی ثقیل چیزیں کھانا کہ جس سے ہاضمہ ممکن نہ ہو، بر وقت نہ ہو، صحیح نہ ہو، یا رات دیر تک جاگنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اعصاب کو، دماغ کو، مسلز کو کمزور کر دیتے ہیں، یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یا غم کا کوئی ایسا اثر ہوتا ہے، ایسا عنصر ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بیوی فوت ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی محبت میں ناکامی ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی اور کاروبار کا کوئی ایسا حادثہ، نوکری کا کوئی ایسا حادثہ ہوا جو انسان نے دل پر لے لیا، حالانکہ دماغ سے سوچ کر اس کو جھٹکنے کی اور دور کرنے کی ضرورت تھی، اللہ سے لو لگا کے آگے بڑھنے کی، اور آئندہ کے لیے عافیت، حفاظت، خیر مانگنے کی ضرورت تھی۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں اعصابی کمزوری۔ لوگ سمجھتے ہیں سیکس کی کمزوری صرف اعصابی کمزوری ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی دماغ سے تھک گیا ہے، ایک آدمی کندھوں سے تھک گیا ہے، ایک آدمی کسی کی بات سن کر اب ایک فوری ہائپر ہوتا ہے، یہ بیچارہ اعصابی مریض ہے، اس کا حل ضروری ہے۔ جہاں ہم اس کے لیے چند آپ کو باتیں عرض کریں گے کہ ان کا اختیار کرنا ضروری ہے، وہاں آپ کو ہومیوپیتھک دوا بھی عرض کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ نیند پوری لیں۔ کرنا کیا ہے؟ موبائل سے، لیپ ٹاپ سے دوری اختیار کریں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے واک، ایکسرسائز کا اہتمام۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے مسجد میں جا کر نماز کا اہتمام۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنی مذہبی عبادات کو اختیار کرے، تاکہ کم از کم اس کے دماغ میں جو اللہ کا تصور ہے، جو سب کے ذہن میں کم از کم ایک ہی ہے، تو وہ ضرور برقرار ہو، اور اسے پتہ ہو کہ اس کی مرضی سے آیا ہے مسئلہ، اور اس کی مرضی اور چاہت اور منشا سے جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوائی کی طرف۔ کچھ لوگ بہت زیادہ جماع کرتے ہیں، سیکس کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ مشتنی کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ غم کا شکار رہتے ہیں، اور حالات یہ پہنچ جاتے ہیں کہ بندہ ہے دبلا پتلا، نوجوان ہے دبلا پتلا، اور اب اس کو پیشاب آتا ہے سفید، پیشاب آتا ہے کچی لسی کی مانند، اور اس کی سب سے اہم علامت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ غم سے نہیں نکل پاتا اگنیشیا کی دوا سے، تو پھر اس کو اس دوا فاسفورک ایسڈ کیو کی ضرورت پڑتی ہے کہ 5 قطرے صبح دوپہر شام۔ ضرورت کب پڑتی ہے؟ ایک اہم علامت عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے معاملات یہ کہ وہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے، دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، دنیا اس کی نگاہ میں تاریک ہو جاتی ہے، دنیا سے اس کو کوئی سروکار رہتا ہی نہیں ہے۔ کہاں کیا کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کی زندگی پر ایسے ظاہری اثرات پڑنے ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سے متاثر ہو، کیونکہ وہ اپنے اعصاب سے، دماغ سے، غم سے، مختلف تکالیف سے، سیکس کی زیادتی سے، مزدنی سے اس حد تک متاثر ہوا ہوتا ہے کہ اس شخص کو ان 2 4 5 وجوہات یا ان میں سے کسی ایک وجہ کے علاوہ کوئی چیز اب کائنات میں متاثر نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ فاسفورک ایسڈ کیو 5 قطرے صبح دوپہر شام، کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ لے لیں یا کھانے سے آدھے گھنٹے کے بعد لے لیں، انشاءاللہ 15 سے 20 دن میں اس کے دل میں نئی جینے کی امنگ پیدا کر دے گی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اہم بات آخری میں عرض کر دوں، اس پہ میں پراپر ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اور ایک مزید بناؤں گا،
کہ کیس ٹیکنگ انتہائی اہم چیز ہے. ہم نے تو ظاہراً بغیر آپ کی علامات کے سمجھے جو اپنے ذہن دل دماغ میں چیزیں تھیں عرض کر دی، لیکن آپ کے حالات قریبی ڈاکٹر یا ہمارے ادارے سے ساری ترتیب سے ایک پیپر فل ہو جائے، ایک فارم فل ہو جائے، آپ سے ہم علامات پوچھ کے لکھ لیں اور اس کے مطابق یہ دوا یا اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا پڑے یا یہ اس دوا کے علاوہ کوئی اور دینی پڑے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو شفا عطا فرمائے.